جمعۃ المبارک کے علاوہ کہ چند روحانی بیٹیوں نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ مع تفسیر مکمل کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے آج موضوع منتخب کیا ہے کہ آخری دو صورتیں عام فہم یہ موضوع بیان ہو جائے، اور انشاءاللہ ایسے ہوگا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کی خدمت کرے، دل لگا دے، اللہ پاک اسے ناراض نہیں ہونے دیتے، یعنی اس پہ رحمتیں فرماتے ہیں، اور دوسرا اسے بھوکا نہیں رہنے دیتے، مال و دولت میں برکات عطا فرماتے ہیں، فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ جو مرد و عورت قرآن کے ساتھ منسلک ہو گئے، رب کائنات انہیں حقیقی عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو جو قرآن حدیث کو چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں، نہ حقیقی عزت ہوتی ہے، نہ سکون ہوتا ہے۔ آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، ان میں اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اور یقین فرمانا اگر اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ ان صورتوں میں کتنی خیر ہے، کتنی اللہ کی ذات سے پناہ مانگی گئی ہے، تو آدمی ہر پریشانی کا علاج انہی سے کرے، ہر بیماری کا علاج انہی سے کرے، ہر دکھ اور غم کے وقت یہی کثرت کے ساتھ پڑھے۔ پٹھانوں میں ہمارے شیخ القرآن گزرے ہیں، مولانا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ تعالی۔ قرآن کا بڑا فہم تھا انہیں، وہ فرماتے تھے جب بھی کوئی مشکل لاحق ہو، پریشانی آئے، قبلے کی طرف رخ کر کے، ہو سکے تو کھڑے ہو کے ورنہ بیٹھ کے 33 دفعہ فلق اور 33 دفعہ سورۃ الناس پڑھے، اللہ پاک اس پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں۔ اگر وہ پریشانی رہے تو انسان کو سکون اور تسلی ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دو صورتیں اور کبھی سورۃ اخلاص ساتھ ملا کے جب کوئی تکلیف ہوتی تو اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پھر اپنے سینے پہ اور متاثرہ جگہ پہ پھیر دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی آخری بیماری میں میری ماں نے یہ صورتیں پڑھی اور آپ کے ہاتھ مبارک پہ پھونک کے جس میں اطہر پہ مبارک جسم پہ پھیر دیا۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ذہین فتین اتقا ازکا تھیں۔ یہ کیوں کیا کہ اگر میں اپنے ہاتھوں پہ پھونکوں گی تو یہ صحیح نہیں، میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا بدل نہیں ہو سکتے، آپ کی ہاتھ مبارک پہ پھونک کے اور آپ کے سینے مبارک پہ پھیر دیا۔ معلوم ہوا اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور جو آدمی 11 دفعہ 7 دفعہ 5 دفعہ صبح و شام پڑھ لے، اللہ بیماریوں سے نجات دیتے ہیں، اور نئی بیماریاں
اللہ پاک ان سے محفوظ فرماتے، یقین ہونا چاہیے۔ میرا اپنا یقین کامل ہے، ایمان کامل ہے اس معاملے میں کہ اگر یہ صورتیں پڑھ کے آدمی چیک اپ کرائے پھر بیماری جوں کی توں ہو تو وہاں کہنا چاہیے یہ ظاہری ہے، اصل میں حقیقتاً جڑ سے اکھڑ چکی ہے۔ اللہ پھر اس عقیدے اور یقین کی بڑی لاج رکھتے۔ یار ڈاکٹر کہتے ہیں میرا بخار نہیں اترا، میں نے یقین سے پڑھا ہے تو اب مجھے بخار نقصان نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ فلک ناس کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میرا بھی تھوڑا سا تجربہ ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، جو فلک ناس اسے یاد ہے نا تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں تو خود عامل ہے، تجھے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ پڑھ اور اپنے اوپر دم کر لے، پڑھ کے دعا کر لے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ فلک اور ناس دو صورتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یقیناً وہ بیٹیاں پہنچ چکی ہوں گی جن کا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، توجہ سے بیٹھنا، سبق سمجھ کے تقریر سننا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، وعلمہ آگے پڑھاتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد دو آدمیوں پہ آدمی کر سکتا ہے اور کسی پہ نہیں کر سکتا، لیکن ذہن میں رکھنا اس حدیث کا مطلب ایسے نہیں کہ حسد نہیں جائز مگر دو آدمیوں پہ، اس میں بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے، یہ ترجمہ نہیں کرنا۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو پہ ہوتا، یہ ترجمہ کریں گے۔ اگر حسد جائز ہوتا، کوئی جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی ماں کی کرتا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرما غیبت میں نیکیاں چلی جاتی ہیں، جس کی غیبت کی تو ماں سے زیادہ محسنہ کون ہے؟ میں اپنی نیکیاں اپنی ماں کو دیتا۔ تو اب مطلب سمجھائے کہ حسد جائز ہوتا تو ان دو شخصوں پہ ہوتا، ایک وہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ فرما اس پہ رش کرنا چاہیے، غبطہ کرنا چاہیے، ریس کرنی چاہیے۔ ایک وہ جسے اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور وہ لوگوں کو معلم الخیر پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، فرمایا حسد جائز ہوتا تو میں اجازت دیتا اس پہ حسد کرو۔ حسد مطلقاً ناجائز ہے۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک ہے حسد کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ حسد ہے، یار اس کے پاس ہے اللہ مجھے بھی دے دے، یہ غیبتہ ہے جی۔ تو غیبتہ کرنا ہے ان دو پہ کہ کاش ہم بھی ان جیسے بن جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں، قرآن جس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور امانت اور صلہ رحمی، یہ تین چیزیں رب کائنات کے عرش کے نیچے ہیں اور قیامت کے دن شفاعت کریں گی۔ قرآن مقدس اور امانت اور صلہ رحمی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور برتاؤ اچھا رکھنا۔ تو قرآن اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے بہت عداوت رکھی۔ آج بھی یہود نصارہ اسلام کے دشمن ہیں، دونوں کے پاس کتابیں تھی، تورات، یہودیوں نے اس کی قدر نہیں کی،
انجیل عیسائیوں نے اس کی قدر نہیں کی اپنے اپنے وقت میں، پھر منسوخ ہو گئی، اب قرآن پہ عمل کرنا ہے، ادھر منسوخ اور اس میں کمی بیشی کر لی اور ادھر قرآن مجید کو نہیں مانا، سب کچھ کھو بیٹھے۔ میرے آقا نے کو ویسے تو نہیں فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو عرب کے جزیرہ سے نکال دو، یہ ملعون ہے۔ اور آخر میں فرما رہے تھے دنیا سے جا رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہود سے نفرت، یہود کی مصنوعات سے، ان کی بنی ہوئی چیزوں سے نفرت، یہ ایمان کا تقاضا۔ اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے، خالص اللہ کی توحید ہے۔ میں کہا کرتا ہوں توحید اگر صرف کسی ایک صورت میں تلاش کرنی ہے تو سورہ اخلاص سے بڑھ کے کسی صورت میں نہیں ہے۔ اگر قیامت کا ذکر کسی ایک صورت میں تلاش کرنا ہے تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، سورہ زلزال میں اللہ نے قیامت کا ذکر بڑے تفصیل اور جامع معنی الفاظ میں کیا ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وہ کہیں ایسی مل جائے کہ اس کی مثال ہی نہ ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اور قرآن کی شان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ نے جو اپنی توحید بیان کی ہے اس کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں سورہ اخلاص۔ اس کے بعد فلق ناس کا ذکر کیوں آیا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ جب اللہ کی توحید بیان کرو گے پتھر پڑیں گے، گالیاں ملیں گی، مخالفتیں ہوں گی، بہتان لگیں گے، علاقے سے لوگ نکالیں گے، طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے، مصیبتوں میں مبتلا کریں گے، جس طرح علماء حق کے ساتھ ہوا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ پشاور میں تقریر کر رہے تھے، ان کی اس رگ پہ گلے پہ ایک مشرک نے اس طرح چلایا، حضرت نے پکڑ لیا، فوراً بچ گئے کیونکہ موت کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ موت حفاظت کرتی ہے، موت پہلے نہیں مرنے دیتی، موت حفاظت کرتی ہے، اپنے ٹائم پہ آتی۔ مولانا طاہر پنجپیری پٹھانوں میں تھے تو وہاں اتنی پابندی لگ گئی تھی کہ ان کو ٹانگے پہ کوئی نہیں بٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے ذریعہ معاش کے لیے آٹے کی چکی لگائی، اس سے آٹا کوئی نہ پسوائے، جس گاڑی پہ بیٹھے اس کو اتار دو۔ آج ان کا نام پوری دنیا میں ہے، حضرت شیخ القرآن کا نام پوری دنیا میں ہے۔ اللہ کی توحید کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں تو فرمایا فلق ناس کیوں کہ جب مشرکین سے اور کچھ نہیں بنے گا تو پھر جادو کریں گے، یہود و نصارہ سے اور کچھ نہیں ہوگا تو جادو کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جادو ہوا، یہ نس ہے، پکی بات ہے۔ ہم سے پڑھ کے آج سٹیجوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کوئی جادو نہیں ہوا، کوئی بھی ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، انکار کرے تو پھر وہ جاہل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا، صحیح حدیث، صاف حدیث بخاری شریف میں ہے اور روایات میں ہے کہ میرے آقا کو دنیاوی باتیں بھول جاتی تھی کچھ عرصہ، دینی باتیں نہیں، وہ تو سنقرئک کا فلا تنسا، پیغمبر کا استاد رب کائنات ہوتا ہے، پھر خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ مرزا لانتی ملعون، اس کے تو سینکڑوں استاذ ہیں دنیا میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سراسر جھوٹ، ملعون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد کون ہے؟ اللہ ہے۔ کبھی دینی بات نہیں،
دنیاوی باتیں بھول جاتے تھے. آپ پریشان ہو گئے. خواب میں دیکھا دو شخص آئے, ایک دائیں اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا, ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف. اب دیکھو اللہ نے جب وہ مسئلہ حل کرنا ہو تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, اللہ سے رابطہ کیا کرو ہر مشکل میں. آگے کیسے حل کرے گا, کیسے حل کرے گا, یہ اس نے کرنا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. ان کو کیا ہے, ان پہ جادو ہے. کس نے کیا ہے؟ لبید بن ناسم نے کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ دو لڑکیوں کے ذریعے کیا ہے. لڑکیوں نے کیسے کیا ہے؟ ایک خادم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس سے آپ کے بال مبارک منگوائے ہیں. کہاں ہے؟ زروان کنواں ہے مدینہ منورہ میں. اس میں کیسے؟ ایک پتھر ہے, اس کے نیچے کھجور کا خوشہ ہے, اس میں کنگھی ہے, اس پہ گرہ لگی ہوئی ہیں. اب یہ خواب میں میرے آقا کو بتا دی. ہم توحیدی ہیں, توحید میں ہمیں اتنا مزہ آتا ہے کہ کسی مسئلے میں مزہ نہیں آتا. میرے استاد جنہوں نے 2 دفعہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ سے پڑھا ہے, تو وہ ہمیں سنا کرتے تھے کہ حضرت شیخ فرماتے تھے اللہ کی توحید ایسی چیز ہے جس کو سمجھ آ جائے اس کے لیے اس سے میٹھی چیز ہی کوئی نہیں, اور جسے سمجھ نہ آئے اس کے لیے اس سے کڑوی چیز ہی کوئی نہیں. اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ جب بھی کوئی موضوع بیان کرتے تو آخر میں فرماتے اب میرا جی چاہتا ہے اللہ کی توحید بیان ہو جائے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, نہ ذات میں کوئی شریک, نہ صفات میں کوئی شریک. وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا, روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا. پتا پتا بِإِذْنِ اللہ. دنیا کا کوئی کام کسی مخلوق کا بِإِذْنِ اللہ. ہماری خوشی غمی بِإِذْنِ اللہ, زندگی موت بِإِذْنِ اللہ. اب میرے آقا عالم الغیب نہیں, ورنہ پتا ہوتا فلاں کنواں ہے. نہیں, خواب کے ذریعے بتایا گیا. اگر توحید کو سمجھنا چاہتے ہو تو بار بار دہرایا کرو عالم الغیب اللہ کی ذات, حاضر و ناظر اللہ کی ذات, سمیع و بصیر اللہ کی ذات, بگڑی بنانے والی اللہ کی ذات. اللہ مواہب پہ بہت راضی ہوتے. میرے آقا نے ایک شخص کی ڈپٹی لگائی, جاؤ. اس نے جا کے جب دیکھا تو اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح, یعنی جس طرح مہندی کا رنگ ہے اس طرح ہے, اور وہاں درخت ہے کھجور کے, گویا شیطان کے سر ہے. وہاں سے وہ نکال کے لے آئے, اور میرے آقا کو حکم ہوا کہ یہ 2 صورتیں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. آپ نے پڑھی, ان میں 11 آیات ہے, تو وہ گرہ کھلتی گئی خود بخود, اور میرے آقا بالکل ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. ان 2 صورتوں میں اللہ نے حکم دیا ہے, پہلی میں کہ دنیاوی شروں سے پناہ مانگو اللہ سے, دنیا کے میں بھی شر ہے, اور دین میں جو شر ہے ان سے بھی پناہ مانگو. تبلیغی جماعت والے ساتھی کہتے ہیں, اور ٹھیک کہتے ہیں, دین کا بگڑا ہوا اس کی اصلاح پھر بڑی مشکل ہوتی ہے. دنیا میں بگڑ جائے شرابی کبابی, ہو سکتا ہے ولی اللہ بن جائے. جو مدرسوں کی روٹیاں کھا کے بگڑ جائے, اللہ کی ناراضگی آتی ہے, اس کو سکون نہیں ملتا ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا ہے. وہ ذلیل و رسوا ہو کے اللہ ہر ایک پہ کرم کرے. تو اب دیکھنا, رب کائنات نے حکم دیا اس صورت میں. میرے آقا ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور گرہ کھلتی جا رہی ہے. آپ یہ وظیفہ بنا لیں, یقین کرنا صبح و شام پڑھا کریں, اللہ ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا. آپ دیکھو, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, ارشاد فرما دو میرے لاڈلے پیغمبر. قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو نا, تو میری بات یہ یاد ہونی چاہیے, اور آپ کو یاد ہے قرآن میں جب کل آئے نا, کل, تو یہ ملا والا کل نہیں ہے, کل اور تیجا اور 10واں اور 40واں. یہ کل ہے میرے آقا کی
नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत की दलील है। मेरे लाडले पैगंबर आप फरमा दो और किसी पे वही नहीं आनी, आखिरी वही है जो आप पे आ रही है और कोई नबी नहीं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इरशाद फरमा दो पैगंबर मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूं। फालिकुल इस्बाह, जो सुबह को फाड़ता है, रात को फाड़ा सुबह हो गई, मैं उसकी पनाह में आता हूं। हर चीज को, गुठली को फाड़ा उससे पौधा निकल आया, दाने को फाड़ा गंदम निकल आई, जौ निकल आई। इतनी बड़ी जात, तो तेरी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। इसमें यह हिकमत है कि जो रब रात को दिन कर देता है, दिन को रात कर देता है, तू गुठली हवाले करता है तो दरख्त बन जाता है, दाना हवाले करता है तो पौधा बन जाता है। वो तेरी मसाइब से तुझे निजात नहीं दे सकता? दे सकता है, यकीन बना। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। शैतान का एक वसवसा होता है, इतना अरसा हुआ तू दुआएं कर रहा है, फिर मसले तो हल नहीं हुए। हम ज्यादा मकाम वाले या अय्यूब अलैहिस्सलाम 40 साल बीमार रहे, हमने औलाद के लिए ज्यादा दुआएं की हैं या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ज्यादा की हैं? कहां जाके सदी के बाद दुआ कबूल हो रही है। नूह अलैहिस्सलाम बेटे के लिए दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ने हिदायत नहीं दी है। तो आज अगर कोई करता है इसकी दुआएं किधर गई, इसका उम्र आज क्या गया? अल्लाह के इख्तियार में, हमने मांगना नहीं छोड़ना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं फलक जहन्नम में एक कुआं है, जहन्नम में एक वादी है, वो इतनी मुज़िर है, इतनी मुज़िर है, इतनी दुखों और गमों का मरकज है कि रब्बिल फलक, तू मुसीबतों में है, ये मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, जहन्नम के अज़ाब खत्म नहीं होंगे। अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मेरी मखलूक कहा करो मैं उस रब की पनाह में आता हूं जो जहन्नम के कुएं का रब है, उसे पैदा करने वाला है, जो उस वादी का मालिक है जो जहन्नम में है। बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, मखलूकात के शर से मैं अल्लाह तेरी पनाह में आता हूं। नाराज नहीं होना। दोस्त वो है जो अंदर बाहर से दोस्त हो, और दुश्मन भी वो है जो अंदर और बाहर से दुश्मन। मुनाफिक दोस्त से भी अल्लाह बचाए और मुनाफिक दुश्मन से भी अल्लाह ताला बचाए। मुनाफिक बहुत खतरनाक है, दीन के लिए भी और दुनिया के लिए। सूरह मुनाफिकून इशा के बाद पढ़ा करो, तालिब इल्म सारे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। जो दोस्त मुनाफिक होते हैं ना, वो सामने आ जाते। इसकी इतनी बरकत है, आपको पता चल जाएगा ये मुज़िर है और ये नाफे है जी। इसलिए फरमा मिन शर्रि मा खलक, मखलूकात की शर से अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं। ये मुझे भाई भाई कहता है, ये मुझे चचा कहता है, ये मामू कहता है, ये मुझे ये लक़ब देता है, अल्लाह इसके अंदर शर है तो मुझे महफूज रखना। सुबहान अल्लाह। मिन शर्रि मा खलक, जो जो चीजें हैं उनमें खैर भी है और शर भी है। पैसा आ गया ना आपके पास, इसमें खैर भी है और शर भी है, अल्लाह इसकी शर से बचा लेना। इल्म आ गया ना, इसमें शर भी है कि खुदा न खास्ता अमल न किया, शर है। औलाद है ना, इसमें खैर भी है शर भी है। जन्नत में भी जाने का सबब बन सकती है और दोज़ख में भी जाने का सबब बन सकती है। तो सूरतुल फलक में फरमाया मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह मखलूकात की शर से मैं तेरी पनाह में आता हूं। मखलूक में जितनी शर्रें अल्लाह महफूज रखना, महफूज रखना, महफूज रखना। एक आदमी ने ऊंट लिया,
ایک آدمی نے گائے لی، بھینس لی، بکری لی، گدھا لیا، گھوڑا لیا، خچر لی، ذہن میں رکھنا اللہ اس میں اگر کوئی شر ہے تو مجھے محفوظ رکھنا، شادی کی اللہ اس میں کوئی شر ہے تیری پناہ میں آ تو مجھے محفوظ رکھنا۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی شر سے پناہ نہ مانگنی ہو۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کی شر سے جب رات چھا جاتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے رات ہو گئی ہے، اللہ کتنے مہربان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مشفق اور محسن ہیں، فرما رات آ گئی آرام سے جی سوئیں گے، اب اندھیرا ہو گیا، فرما نہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے کی شر سے بھی پناہ مانگا کرو جب وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، کہ رات میں خیر ہی خیر نہیں ہو سکتا ہے کوئی اندھیرا دیکھ کے تم پہ حملہ کر دے، تمہاری جان اور مال کا دشمن ہو، پناہ مانگو، اس لیے صبح و شام اس کی تلاوت کرنی ہے ان دو سورتوں کی۔ من شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کی شر سے جب رات چھا جاتی ہے، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں غاسق کا معنی کرو چاند، او چاند چڑھ گیا استاد جی، دعا کرتے ہیں اللہ اس کی شر سے بچائے، کیا مطلب یہ چاند چڑھا ہے خیر کہو، خیر کہو، اس مہینے میں مجھ پہ کوئی تکلیف نہ آ جائے، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، کوئی میری ذلت نہ ہو، تذلیل نہ ہو۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، چاند کے شر سے جب چاند چھا جائے اللہ اس کی شر سے بھی محفوظ رکھنا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ چونکہ عورتوں نے، لڑکیوں نے جادو کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اللہ نے یہ سبق دینا تھا کہ میرے پیارے پیغمبر ان پہ اثر ہو گیا باذن اللہ، جس طرح آپ کو بخار، سر درد اور تکلیفیں باذن اللہ ہے سب کچھ، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، نہ سمجھ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کہا کرو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو فرمایا وہ گروہ پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے، میرے آقا کو پتہ چل گیا تھا خواب کے ذریعے، خواب ایک وحی کی قسم ہے جی، تو پتہ چل گیا تھا کہ فلاں عورتیں ہیں، لیکن آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کسی نے کہا بھی نوٹس لو، فرمان نہیں یہ ذاتیات ہے، مجھے اللہ نے شفا دی ہے، پوری زندگی نوٹس ہی نہیں لیا ہے، خدا را ذات کی بات آئے معاف کر دیا، جو دین کی بات آئے پھر معاف نہیں کرنا ہے، اور جو آدمی کسی کو معاف کرتا ہے نا اس نے زیادتی کی ہے تو اس کو ایک بہت بڑا انعام ملتا ہے، پتہ ہے کیا انعام؟ رب کائنات، رب کائنات اس معاف کرنے والے کو حقیقی عزت عطا کر دیتے، اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ گروہ پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے میں حیران ہوں کہ جس مکتب فکر کا بھی ہے، کوئی بھی ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام پہ جادو نہیں ہوا، جادو کوئی نہیں ہوا، کتنی واضح طور پہ قرآن کی عبارت ہے جو بتا رہی ہے کہ جادو ہوا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کی شر سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، جو رات کو صبح کر دیتا ہے، گٹھلی کو درخت بنا دیتا ہے، دانے کو پودا بنا دیتا ہے، گندم اور جو بنا دیتا ہے، چاول بنا دیتا ہے اللہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ طالب علم یہ بات سمجھیں گے لیکن آپ بھی سمجھ جائیں گے، ایک ہوتا ہے نکرہ، ایک ہوتا ہے معرفہ، مرد کوئی بھی ہے یہ نکرہ ہے، فلاں آدمی
لالا سرور، بابا صدیق، ہے نا، یہ معرفہ ہوتا ہے۔ قرآن نے جب عورتوں کا ذکر کیا تو النفاسات معرفہ لایا اللہ، کیونکہ ان کا پتہ تھا، وہ متعین تھی، فلاں عورتوں نے جادو کیا ہے۔ لیکن کیا جب حاسد کا ذکر آیا، حاسد کا اور غاسق کا، تو نکرہ لائے ہیں کہ حسد کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھو، حسد کوئی بھی کر سکتا ہے، تیرے پاس بیٹھنے والا بھی کر سکتا ہے۔ جس کا دودھ تو نے بھی پیا اور تیرے بھائی نے بھی پیا، وہ بھائی اور بہن بھی حسد کر سکتے ہیں۔ جس کو پڑھایا وہ بھی کر سکتا ہے، تیرا گاہک بھی حاسد ہو سکتا ہے، تیرا دکاندار بھی حاسد ہو سکتا ہے، تجھے مسکرا کے ملنے والا بھی حاسد ہو سکتا ہے۔ حاسد کی تعیین کوئی نہیں کہ فلاں ہو سکتا ہے فلاں نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات باپ بیٹے کے ساتھ حسد شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات بیٹا باپ کے ساتھ حسد شروع کر دیتا ہے، اس لیے نکرہ آیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اور حسد یہ ایک زنگ کی طرح ہے، لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے، یہ انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت اپنی 5 صفتوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ روحانی بیماریوں کا علاج اس میں ذکر ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دو میں پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ استاد جی شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان تو نہیں ڈال سکتا، انسان تو وسوسہ تو جن کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، تو مفسرین نے جواب دیا کہ انسان وہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے، غلط مشورہ دینا، غلط گائیڈ کرنا، فلاں کے بارے میں تو یہ رکھتا ہے، وہ تو تیری جڑیں کاٹتا ہے، اور ہو غلط بات تو یہ شیطانی طریقہ ہے۔ کسی کی منگنی کو توڑ دیا، کسی کے سودے کو خراب کر دیا، کسی کی عزت کو برباد کرا دیا، 2 دوستوں کو لڑا دیا، 2 مخلص بھائیوں کو لڑا دیا، یہ شیطانی کام ہے۔ یہ صرف جن نہیں کرتا، یہ انسان بھی کرتا ہے۔ خدا نخواستہ پتہ چل جائے فلاں نے یہ شرارت کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، تو کہا کرو قرآن نے سچ کہا، من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والا اللہ اس کی شر سے بچانا، چاہے وہ جن ہو محفوظ رکھنا، چاہے وہ انسان ہو اس سے محفوظ رکھنا۔ یقین کرنا، میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، بچنا چاہتے ہو عشاء کے بعد سورۃ المنافقون پڑھا کرو، اور اگر عربی میں دعا آتی ہے، ورنہ ترجمہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ جو میرے دشمن ہے مجھے پتہ ہے نہیں پتہ، اللہ شر سے محفوظ رکھنا۔ آیت الکرسی پڑھا کرو ہر نماز کے بعد، اللہ دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب ایک نکتہ سن لو، بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بچیاں، ان کا ترجمہ مکمل ہو رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا ہے۔ قرآن مجید شروع ہوتا ہے بسم اللہ، با سے، مکمل ہوتا ہے الناس سین پہ، دونوں کو ملاؤ تو بس۔ کیا مطلب؟ ہمیں قرآن حدیث کافی ہے، من گھڑت قصے، واقعات اور جھوٹی روایتیں ہمیں نہیں ضرورت، نہ ہم مانتے ہیں۔ اور پھر ایک مزے کی بات ہے کہ سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ، اس میں دیکھو کیا ہے، رب العالمین شروع ہوا، رب العالمین ہے نا، اس میں ہے رب الناس۔ کتنا ربط ہے سورہ فاتحہ اور فلق ناس کا؟ اور سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، ہے نا، اور اس صورت میں ہے ملک الناس۔ سارے سمجھ رہو ربط ہے نا، مالک یوم الدین، ملک الناس، دونوں سیرے
एक है। सूरत फातिहा शुरू हुई, इधर इख्तिताम हो रहा है। इलाहिन्नास सूरत फातिहा में गए, इय्याका नाबुदु इय्याका नाबुदु। कैसा रबत है सूरत फातिहा और नास में। शुरू किया, दोबारा फिर शुरू करना। जब कुरान मुकम्मल करो ना, सूरत फातिहा से फिर शुरू कर दिया करो। इसको तजवीद में कहते हैं हाले मुर्तहिल। हाले मुर्तहिल किसको कहते हैं? घोड़े का सवार उतरे, अल्लाह अकबर, फिर घोड़े पे बैठ जाए। तो तिलावत मुकम्मल की, फिर शुरू से शुरू कर दिया। क्यों? देखो सूरह फातिहा में है इय्याका नस्ताईन है, अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं। और फलक नास में क्या है? आऊज़ु बिरब्बिल फलक आऊज़ु बिरब्बिन नास। कैसा रबत है। सूरह फातिहा में ए दिना बार बार क्यों हम ए दिना कहते हैं? अल्लाह हिदायत दिया, अब इस्तिकामत भी देना, मरते वक्त तक ईमान पे मजबूत रखना। ए दिना है ना। और फलक नास में क्या है? अल्लाह अल्लाह हिदायत देना, क्योंकि शैतान चाहे इंसान है, जिन है, मेरा दुश्मन है, तू ही बचा सकता है, मेरी ताकत नहीं बचने की। कैसी बात है जो रब। अच्छा, ये आऊज़ो का एक सियासी नुक्ता समझ लो। ये जो आऊज़ है ना, आऊज़ु बिरब्बिल फलक आऊज़ु बिरब्बिन नास, बच्चियों ख्याल करना, आप हजरात भी ख्याल करना। मेरा बड़ा प्यारा दोस्त शाहनवाज पठान बड़े अरसे के बाद आज आए, बखैर रागले, वो भी ख्याल करे, मैं भी और आप भी। मैं क्या बयान करने लगूं? आऊज़ु बिल्लाह का एक सियासी फायदा है। आज लोगों को सियासत इतनी मोहब्बत है, इतनी, कि वो चाहते हैं मस्जिदों में भी सियासत आ जाए। मस्जिदों में सियासत जो मुनाफिकत के नाम से, वो मस्जिदों में नहीं आनी चाहिए। न खतीबों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। हम मजहबी रोक है, अल्लाह अल्लाह करने वाले, हमें सियासत से क्या चाहिए? वो सियासी हम पे हमला करे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्लाह से ताल्लुक है, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हो ना, लोगों को समझाया करो कि हमारा उस्ताद कहता है इसमें एक सियासी फायदा है। क्या फायदा है सियासी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आऊज़ु बिरब्बिल फलक आऊज़ु बिरब्बिन नास। क्या फायदा है? वो लोगों, यार शैतान मुझे नजर नहीं आता, मैं उस लानती से इतना डर रहा हूं कि रब से पनाह मांग रहा हूं। तो जो मेरे दुश्मन है, अमेरिका में है, ईरान में है, कहीं है या बिरादरी में है, मैं उनसे बेफिक्र हूं। चाहे मैं उन्हें कहता नहीं हूं, मैं रात के अंधेरे में अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह फला मेरा दुश्मन है, मेरी जान माल इज्जत का दुश्मन है, दीन का, दुनिया का, तो अल्लाह उस इंसान से मुझे महफूज रखना। ये आऊज़ु बिल्लाह में सियासी फायदा है। जब भी पढ़ो ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या सियासी फायदा है? सियासी फायदा ये है जो नहीं नजर आ रहा उससे मैं डर रहा हूं, तो जो मुझे पता है ये मेरा दुश्मन है, दीन का, दुनिया का, मैं उससे कैसे पनाह नहीं मांगूंगा, मैं उसकी कैसे फिक्र नहीं करूंगा कि अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आखिरी बात है, आज जरा बच्चियों के साथ शफकत करते हुए महसूस नहीं करना। ये सूरत नास में 5 दफा जो आया है ना अन्नास, इसका एक नुक्ता समझ लें। कैसे? बिरब्बिल नास, परवरिश की जरूरत बच्चों को होती है। अब माना करेंगे जो बच्चों का रब है। मलिकिन नास, बादशाह असल करते हैं जो जवान होते हैं, जिनके मुंह पे खंडरात नजर आए, लानते बरस रही हो, बुढ़ापे के आलम में हो, सर पे बाल न रहे हो, वो बादशाह न करें, उनका दिमाग नहीं सही। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र लिकै ला यअलम बाद इल्मिन शैआ। कुरान ने इशारा किया मलिकिन नास, जो नौजवानों का रब है। इलाहिन नास, जब कुछ नहीं होता फिर मस्जिद में आदमी आ जाता है, बाल सफेद हो गए, ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, आप इबादत करेंगे, अब माना करेंगे इलाहिन नास, जो रब बूढ़ों का रब है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास,
चोर डकैत वहां जाते हैं, चोर डकैत वहां जाते हैं जहां को माल पड़ा हो। मुझे एक शागिर्द सुना रहा था कि एक बाबे ने कहा सब की जेब कुतरे ने काट लिए, मेरी जेब को कुछ नहीं हुआ। तो जेब कुतरे ने कहा तेरी जेब को 10 दफा मैंने चेक किया, 20 रुपए थे, मैंने क्या करना था। तो जहां को खजाना होता है ना, वहां हमले होते हैं। इसलिए आप माना करेंगे फी सुदूरिन नास, जो अच्छों का रब है, मिनल जिन्नति वन्नास, अन्नास से मुराद बुरों का रब, अच्छों का रब भी वो है, बुरों का रब भी वो है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोजी दी, नमरूद पे भी बंद नहीं की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, अबू जाल पे भी बंद नहीं की है। फिर कभी मौका मिला तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, फिर कभी बयान करेंगे। अल्लाह पाक मेरी इन बेटियों को और जिसने इन्हें पढ़ाया है, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कुरान के साथ मोहब्बत अमल इंशाअल्लाह आखिरत का फ़ायदा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।